توفیق ایسی ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں عظیم دور، اور آج عظیم دور میں ہم ایسی ہستی کا ذکر کریں گے کہ جن کو بہت سارے لوگ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جن کا دور ایسا پیارا دور تھا کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم دور، آج اس میں کچھ عہد صدیقی و فاروقی کی یاد کا ذکر بھی کریں گے۔ خلیفہ کا یومیہ وظیفہ، خارجیوں نے آپ سے جنگ نہیں کی، تدوین حدیث کا اہتمام، پھر علم دین کی اشاعت، مؤذنین کے وظائف، غیر شرعی امور کا خاتمہ، حقداروں کو ان کا حق دلانا، فلاح عامہ کے کام، مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کا حکم، بیت المال کی اصلاح، قیدیوں کی سہولتیں، اور خلیفہ کا اثر رعایا پر، اس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کنیت ابو حفص، نام عمر بن عبدالعزیز، آپ کی والدہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی پوتی سیدنا ام عاصم بنت عاصم تھی۔ آپ عابد و زاہد، بردبار، عاجزی انکساری کے پیکر، خوف خدا سے لبریز، عدل و انصاف قائم کرنے، بھلائی اور نیکیوں کو محبوب رکھنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے، آپ کا شمار ان خلفاء میں ہوتا ہے جو خلیفہ ہونے کے باوجود شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہے۔ آپ نے صرف 29 ماہ یعنی 29 منتھس کے عرصے میں دنیا کے ایک بڑے حصے میں خوشحالی کا ایسا اسلامی انقلاب برپا کر دیا جس کی مثال صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ آپ نے عہد خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت معاشرے کی حالت بہت بری تھی۔ عمراء نے لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضے کیے ہوئے تھے، دین سے بے راہ روی عام تھی، شراب نوشی عام ہونے کے علاوہ بہت سی ممنوعات شرعیہ مملکت اسلامیہ میں رائج ہو چکی تھی۔ آپ نے دینی، حکومتی اور معاشرتی شعبہ جات میں اصلاح کے لیے انقلابی کوششیں فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر کوششیں اس امر پر لگی ہوئی تھیں کہ ایک بار پھر عہد صدیقی و فاروقی کی یاد تازہ کریں۔ احیاء شریعت کے لیے کام کیا، بیت المال کو خلیفہ کی بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا، بیت المال کی حفاظت کا نہایت مضبوط انتظام کیا، اس میں سے تحفے، تحائف اور بے جا انعامات دینے کا طریقہ بند کیا، ذمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی۔ اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی نظام میں کئی اصلاحات کی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلافت اگرچہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا، لیکن اسلام کے لیے ایک سنہرا زمانہ تھا۔ آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیوے نظام مذہب و اخلاق و سیاست و حکومت میں طرح طرح کی آمیزشیں کر رہے تھے۔
آپ سب خرابیوں سے حکومت اور معاشرے کو پاک کرنے کی کوششیں کی، حکمرانوں کی امتیازی خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی، امیر اور غریب کے امتیازات، جبر و استبداد کے نشانات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا۔ یہ بہت عظیم دور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کی طرز پر قائم کر کے عہد صدیقی و فاروقی کو دنیا میں پھر واپس لے آئے تھے۔ تجدید و اصلاح کے اسی کارنامہ کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ کو گھریلو اخراجات کے لیے 2 درہم روزانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، چاہے غلہ سستا ہو یا مہنگا۔ اپنے کھانے کی رقم سرکاری مطبخ یعنی باورچی خانے میں جمع کرواتے تھے۔ یعنی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت سے پہلے ان کی زندگی اور ان کا انداز ایک امیرانہ زندگی تھی، لیکن خلافت کے بعد جو آپ نے فقر اختیار کیا، جو آپ نے درویشی اختیار کی، جو آپ نے سادگی اختیار کی، اور جو آپ پر خوف خدا کا غلبہ بڑھا۔ اب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا مگر آپ یوں ہی بیٹھے رہے، چنانچہ وہاں پر موجود لوگوں نے بھی نہ کھایا۔ جب آپ نے پوچھا تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، عرض کی اس لیے کہ آپ نہیں کھا رہے۔ آپ نے ذاتی رقم سے 2 درہم منگوائے اور کھانے کی قیمت سرکاری کچن بنا ہوا تھا اس میں جمع کروائی اور کھانا شروع کیا۔ اب حاضرین نے بھی کھانا کھا لیا، اس کے بعد سے آپ روزانہ 2 درہم اپنے کھانے کے جمع کرواتے تھے۔ اب اندازہ کریں مدنی چل کے ناظرین کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ہونے کے باوجود سرکاری کچن کا کھانا خود نہیں کھاتے تھے، اپنے کھانے کی رقم ادا کرتے تھے۔ کمال کے یہ لوگ تھے۔ یقیناً اس کو عظیم دور ہی کہا جائے گا کہ جس دور کی یہ باتیں ہم کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ باتیں کرنے والے، سننے والے جو حیرت کی نظر سے دیکھیں گے یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ واقعی عظیم لوگ تھے اور ان کی ہی یہ خاصیت ہے۔ کاش ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں، ان کے طریقوں کو اپنا لیں، ہمارے معاشرے امن کے گہوارے بن جائیں۔ مدنی چل کے ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و کردار سے آپ کے دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ خارجی گروہ جو ہمیشہ خلفاء کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کیا کرتا تھا، وہ لوگ پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو آپ کی سیرت اور طرز حکومت کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس عظیم شخص سے جنگ کرنا اور اسے قتل کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اچھا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبویہ کی حفاظت و اشاعت ہے۔ یعنی ایک بہت زبردست کام کیا جو آپ نے تدوین حدیث کا اہتمام کیا۔ قرآن پاک کے بعد شرعی احکام کا ماخذ و مقدس کلمات ہیں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نبوی کی حفاظت و اشاعت کا کام کیا۔ اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ کی ہوتی تو شاید کتب حدیث کا یہ ذخیرہ وجود میں نہ آتا جو آج بخاری شریف، مسلم شریف، موطا امام مالک وغیرہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم حدیث جاننے والے علماء کرام بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے علوم شرعیہ کے مٹ جانے کا بھی اندیشہ ہے، تو انہوں نے قاضی ابو بکر بن حزم کو، جو ان کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے، لکھا احادیث نبویہ کی تلاش کر کے ان کو لکھ لو، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے فنا ہونے کا خوف معلوم ہوتا ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول کی جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ نے تمام گورنروں کو احادیث جمع کرنے کا کام سونپا۔ یہ حکم صرف مدینہ منورہ اس کے گورنر کے ساتھ مخصوص نہ رکھا، بلکہ آپ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو یہ فرمان بھیجا کہ احادیث مبارکہ جمع کی جائیں اور مجموعے تیار کیے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جہاں حدیث کی خدمت کا کام ہوا، اچھا علم دین کی اشاعت کا کام بھی آپ نے ساتھ کیا۔
احادیث کی تدوین و ترتیب کے بعد دوسرا کام یہ تھا کہ ترویج و اشاعت کا اہتمام کیا جائے، یہ بہت اہم تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے ایک پیغام میں قاضی ابو بکر بن حزم کو اس طرف بھی توجہ دلائی، ان لوگوں کو چاہیے کہ علم کی اشاعت کریں اور تعلیم کے لیے حلقہ درس میں بیٹھیں، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں، کیونکہ علم اس وقت تک نہیں برباد ہوتا جب تک کہ وہ مخفی نہ رکھا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جعفر بن برقان کو خط کے ذریعے حکم فرمایا، اپنے علاقے کے فقہاء اور علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ اللہ پاک نے آپ کو جو علم عطا کیا اسے اپنے اجتماعات اور مساجد میں پھیلائیں، یعنی علماء کے نام آپ نے پیغام بھیجے کہ علم کو پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اسی طرح آپ نے تدریس اور اشاعت علم میں مشغول علماء کرام کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے، ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا، اور تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں، خدمت دین میں زیادہ وقت دیں، کاروبار میں، دنیاوی مشغولیات میں ان کا وقت ادھر یوز نہ ہو۔ یہ آپ کی علم سے محبت تھی، علم کی اشاعت سے محبت تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی علم اور علماء سے محبت آپ دیکھیں کہ آپ کے عظیم دور میں محدثین کی خدمت کے لیے سلسلے جاری کیے گئے۔ ایک محدث تھے جو نہایت تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے تھے، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو ان کی جانب سے 90 دینار قرض ادا کیا، رہنے کا مکان اور ایک خادم دیا، 60 دینار وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ خدمت دین کر سکے۔ کہا کہ یہ رقم میں نے اپنی جیب سے دی ہے، اچھا وہ بھی سرکاری خزانے سے نہیں دی، اپنی ذاتی رقم دی ان کو تاکہ یہ خدمت دین یکسوئی کے ساتھ کر سکیں۔ ان کے قرضے کی پرابلم، ان کے گھر کی پریشانی، ان کی تکلیفیں دور۔ اب یہ علم اور علماء سے جن کو محبت ہو وہی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ عظیم دور ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم علم سے محبت، علماء کی خدمت، تاکہ یہ یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کر سکیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو جامعۃ المدینہ جو قائم کی ہے، ان میں علماء کرام کو جو تدریس کریں، ان کو اچھے وظائف دینے کا سلسلہ، پھر اس کے ساتھ جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو آسانیاں دی جائیں، ان کو سہولیات دی جائیں تاکہ یہ دل جمعی کے ساتھ علم دین حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان علماء کی خدمت میں اپنا حصہ ملائیں، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں تعاون کرتے رہیں تاکہ علماء کی کثرت ہو، علم آگے بڑھے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ آگے بڑھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم دور میں علمی مراکز آپ نے قائم کیا۔ حضرت نافع جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام اور مدینہ کے فقیہ تھے، ان کو مصر بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مدتوں قیام کیا۔ نیکی کی دعوت کے لیے قربانیاں تو دینی ہوتی ہیں۔ یہ کمال تدبر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگوں کو مائیگریٹ کروایا جاتا، ہجرت کروائی جاتی، سفر کروایا جاتا۔ تو یوں آپ نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم، قرات کے لیے، علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے لوگوں کو سفر بھی کروائے، اور پھر انہوں نے بھی قربانیاں دی اور دور دراز کے سفر اختیار کر کے اس قرآن پاک کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ مدنی قافلے ہمیں اسی عظیم دور کی یاد ہی تو دلاتے ہیں۔ یہ ہمارے مبلغین، یہ مدنی قافلوں کے مسافر قربانیاں دیتے ہیں، کوئی 12 ماہ، کوئی 26 ماہ وقف مدینہ ہو کر دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ ملک کو بیرون ملک میں سفر کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ العالیہ نے شہر شہر کے سفر کیے، کئی ممالک کے سفر کیے۔ دیکھتے ہیں خلیفہ امیر علیہ سنت، جانشین امیر علیہ سنت، ان کو دیکھتے ہیں، کئی ملکوں کے آپ کے سفر جاری، نگران شورا کے سفر ہیں، دیگر اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی، ان کے آپ سفر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس عظیم دور کی یاد ہی لے کر چل رہے ہیں مختلف ممالک، مختلف شہروں میں، پھر مختلف مبلغین کو بھیجا جانا، قراء کو بھیجا جانا، علماء کو بھیجا جانا، جامعۃ المدینہ قائم کرنا، تو یہ سب الحمدللہ علم دین کو عام کرنے، ترویج و اشاعت دین کے لیے یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ زندگی
آپ کے جب وہ عظیم دور میں، آپ کے دور خلافت میں اگرچہ 29 ماہ کم و بیش آپ کا سلسلہ رہا، لیکن اس دور میں آپ نے اتنا بڑا علم کی خدمت کا کام کیا کہ آج تک اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جو ایک بہت اہم کام ہوا وہ تو غیر شرعی امور کا خاتمہ۔ کہ شراب نوشی کے خاتمے کے لیے مختلف تدبیریں آپ نے فرمائیں، مثلا شرابیوں کو سخت سزائیں دی اور ذمیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ ہمارے شہروں میں ہرگز شراب نہ لائیں۔ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر مسلمانوں کو تحفے، تحائف، گفٹس بھیجنے سے روکا۔ آپ کو صحابہ کرام سے اس قدر محبت تھی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنے والوں کو سختی سے منع کیا، اور یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو بھی کوڑے لگوائے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ اکرام سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یزید سے کیسی نفرت تھی، اور ہو بھی کیوں نہ ہو کہ یزید دشمنان اہل بیت میں سے ہے، اور دشمن اہل بیت سے کسی بھی محب صحابہ کو کیسے محبت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حقداروں کو ان کے حق دلوائے۔ یہ بہت اہم کام تھا، کیونکہ آپ کے دور خلافت سے پہلے کچھ بنو امیہ کے خلفاء کے دور میں رعایا کے مال و جائیداد پر ظالمانہ قبضے ہو چکے تھے، تو آپ نے جب وہ چند برگزیدہ ہستیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ اب آپ کے مشیر بھی تو ایسے عالم اور ایسے خوف خدا والے لوگ تھے نا جن سے آپ مشورہ کرتے تھے۔ اپنے قریب ایسے لوگوں کو رکھا جائے جو اللہ کی یاد دلائیں، آخرت کے فکر دلائیں، قبر و حشر کا خوف دلائیں، گناہوں پر واہ واہ نہ کریں، چاپلوسی نہ کرنے والے ہوں، خوشامدیں نہ جھوٹی کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کا جمگٹھا جن کو پسند آنے لگ جاتا ہے وہ گڑھے میں پھینک دیتے ہیں خوشامدی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم دور کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے اپنے گرد رکھے ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، علم والے لوگ، تقوی والے لوگ، حقداروں کے حق واپس کیے، لوگوں کے اموال واپس کیے، جن کی چیزیں لی ہوئی تھیں وہ پہلے خلفاء میں سے کچھ نے تو وہ ان کی چیزیں واپس کی گئیں، حقداروں کے حق واپس کیے گئے۔ اور چند مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں دعویٰ کی کہ ہم ان کی چند دکانوں پر ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ آپ نے ولید بن عبد الملک کے بیٹے سے فرمایا ان کی دکانیں واپس کر دو۔ وہ بولا میرے پاس سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کی تحریر موجود ہے، اس نے ریٹن مجھے اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب دکانیں ان کی ہیں، اس پر شہادت بھی موجود ہے، تو ولید بن عبد الملک کی تحریر کیا معنی رکھتی ہے؟ کمال کا آپ کا جناب یہ جملہ تھا، یہ رول آف لا، جسٹس، انصاف، عدل، کیا کمال کی آپ کی سوچ تھی۔ اب بڑی شخصیت کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ کا بیٹا، آپ نے فرمایا جب ان کی دکانیں اور ان پر گواہی موجود ہے تو پھر اس کی تحریر کیا معنی رکھتی ہے؟ جب مالک ہی ہیں تو دکانیں ان کی واپس کرو۔ تو اس فیصلے کے بعد دونوں فریق اٹھ کر چلے گئے۔ باہر جا کر ولید کے بیٹے نے دعویٰ کرنے والوں کو ڈرایا، اس نے دھمکایا، جو جانتے نا میں کون ہوں، اس نے آ کر واپس شکایت کی یا امیر المومنین وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کعب بن حامد جو آپ کا پولیس کا آفیسر تھا اس سے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ، اگر دکانیں ان کے حوالے کر دے تو بہتر، ورنہ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ روح کے حامیوں نے خلیفہ کے یہ فرمان سنا تو فوراً اسے خبر دی۔ اب کعب بن حامد پولیس آفیسر نے ایک بالش تلوار نیام سے باہر نکال کر ولید بن عبد الملک کے بیٹے سے کہا ان کی دکانیں فوراً ان کے حوالے کر دو ورنہ۔ اس نے کہا بہت اچھا، اور دکانوں کا قبضہ چھوڑ دیا۔ یہ تھا نظام عدل، یہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی لوگوں کے ساتھ محبت، یہ تھا لوگوں کی چیزیں واپس دلوانے کا جذبہ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو۔ یہ تھا ہمارا عظیم دور۔ آج اگر اس عظیم دور کا انداز ہمارے اندر آ جائے، کمال نہ ہو جائے، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ نہ بن جائے، ہر طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو نہ آنے لگ جائے، امن، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، احساس، یہ چیزیں نہ پیدا ہو جائیں،
اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم دور جس کی ہم آج باتیں کر رہے ہیں اپنے سلسلے عظیم دور نام ہی اس کا عظیم دور ہے سلسلے کا، تو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو پڑھیں، فلاح عامہ کا آپ کو ایک بہت بڑا پہلو نظر آئے گا۔ یہ عظیم دور کی باتیں اور یادیں ہیں۔ فلاح عامہ، ان میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام ممالک کے محروسہ میں نہایت کثرت سے مسافر خانے بنائے۔ اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عوامی لنگر خانے قائم کیے۔ حضرت آپ نے ایک عام لنگر خانہ قائم کیا جس میں تمام فقراء، مساکین اور مسافروں کو کھانا ملتا تھا۔ عام مساکین، فقراء، مسافر وہاں کے اس جو ہے وہ لنگر خانے سے کھانا کھاتے تھے۔ اچھا، پھر اسی طرح نابیناؤں، فالج زدوں اور یتیموں کی خیر خواہی کا نظام پورا بنا تھا۔ ان کے لیے خادم مقرر کیا گیا تھا، نابینا اور ایک فالج زدوں کو خادم دیا جاتا، اس کے بعد کچھ غلام جو بچتے تو آپ نے یتیموں اور قرض داروں کی فہرست منگوائی اور ہر 5 افراد کو ایک غلام عطا کیا۔ اچھا، پھر مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نہیں، کسی پر قرضہ آ جاتا نا، اس کی جو واقعی ایک زندہ ضمیر والا شخص ہے، یہ مقروض ہو جائے نا تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کتنی ٹینشن اور پریشانی میں وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کیسی مخلوق خدا سے محبت تھی، کیسی مسلمانوں کے ساتھ محبت کا ان کا جذبہ تھا، کیسی خیر خواہی کا ان کا جذبہ تھا کہ آپ نے اپنے عمال کو لکھا کہ مقروضوں کے قرضے بیت المال سے ادا کر دو۔ عمال نے وضاحت ہے کہ مقروض جس کے پاس مکان، خادم، سواری اور گھر کا سامان موجود ہے، کیا اس کا قرضہ بھی بیت المال سے ادا کیا جائے گا؟ فرمایا ہر مسلمان کے پاس مکان کا ہونا ضروری ہے جس میں وہ سر چھپا سکے، اور خادم کا جو اس کا ہاتھ بٹا سکے، گھوڑا جس پر وہ سوار ہو کر جہاد کر سکے، اور گھر کے سامان کا جو اس کے کام آ سکے۔ اگر ان سب چیزوں کے باوجود کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض بیت المال سے ہی ادا کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم دور میں معاشی ریولوشن جو آئی، ایک ایسا معاشی انقلاب آیا کہ زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ دینے والے بن گئے، اور زکوٰۃ دینے والوں کو فقراء تلاش کرنے سے نہیں ملتے تھے۔ یعنی چند مہینے کی آپ جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات، ایک سسٹم، عدل و انصاف، اور آپ نے جو ایک سسٹم بنایا معاشی، اور لوگوں کے اندر ایسی جو ہے وہ الحمدللہ خودداری پیدا کر دی، اور لوگوں کو ایسا خوشحال کر دیا کچھ عرصے کے اندر کہ لوگ جو زکوٰۃ لیتے تھے اب زکوٰۃ دینے والے بن گئے، ان کو زکوٰۃ فرض ہو گئی، اتنے وہ صاحب نصاب ہو گئے، اور فقراء ملتے نہیں تھے کہ زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المال کی جو اصلاح کی، اس میں جو خرابیاں ختم کی، اس کو کہا کہ یہ قومی خزانہ بھی ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ ایک سسٹم پورا بنایا، آمدنی کا حساب الگ رکھا، خرچ کا حساب الگ رکھا، اب پھر یہ کہ آپ نے شاہی خاندان کے جو وظائف الگ سے تو خاص ان کے لیے کچھ سسٹم بنا ہوا تھا وہ ختم کیا کہ شاہی خاندان کو یہ وظیفہ خاص جو ہے نا یہ بند کیا جائے، عام لوگوں کا جو وظیفہ اسی کی طرح کہ ان کو وظیفہ دیا جائے۔ قیدیوں کو اپنے سہولتیں دی، سزا کی حد مقرر کی، قیدیوں کا فدیہ ادا کیا، اور خلیفہ کا اثر رعایا کے اندر ایسا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا تو روحانیت کو آپ نے اپنی حکومت کا ستون بنایا۔ اب لوگ آپس میں جب ملتے تو عبادات کے بارے میں گفتگو ہوتی، اور ایک دوسرے سے پوچھتے تم کون سا وظیفہ پڑھتے ہو، تم نے کتنا قرآن پاک یاد کر لیا، تم قرآن کریم کب ختم کرو گے، کب ختم کیا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اس سے پہلے جو خلفاء چند گزرے، ولید بن عبد الملک عمارات کا شوقین تھا، اس کے زمانے میں لوگ عمارتوں کی خریدنے بیچنے کی باتیں کرتے، بنانے کی باتیں۔ سلیمان بن عبد الملک کا دور ہے، کھانے پینے اور نکاح کا شوقین تھا، تو اس کے دور میں لوگ شادیوں اور کنیزوں کی باتیں کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو لوگ نوافل کی، روزوں کی، تہجد کی، عبادات کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، قرآن کی تلاوت کی باتیں کرتے تھے۔ تو یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اثر رعایا کے اندر اس طرح اترا۔ اللہ پاک ہمیں اس عظیم دور کا صدقہ نصیب کر دے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ الکریم۔
اگلے ایپیسوڈ میں عظیم دور کے کچھ اور واقعات لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توفیق ایسی ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ